پاکستان کا بابا لگتا ہے، لعنت کرو کلنٹن پر۔ امریکہ کے آگے جھکنے والوں، وحدہ لا شریک لہ کے آگے جھک جاؤ۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں کلنٹن پر، ہمیں کلنٹن کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وحدہ لا شریک لہ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، یہ مملکت خدا داد پاکستان یہود و نصارہ کی جاگیر نہیں ہے، یہ غلامان محمد کی جاگیر ہے۔ اور حکمرانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں، امن و امان قائم کریں اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کریں۔ جو حکمران امن و امان بھی نہ کر سکیں، بے روزگاروں کو روزگار بھی نہ دے سکیں، ان کو مسند اقتدار پر بیٹھنے کا شرعاً کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اب تو چانٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اگر بھی بولتا ہے کہتا ہے کہ یہ سارے غدار ہیں، دشمن ہیں، یہ گڑبڑ کرنے والے ہیں، اس لیے ہم تو جی نمٹیں گے۔ نمٹنے والا وہ ہے، نمٹنے والا وہ ہے، ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، ہم آپ کے بدخواہ نہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، شریعت کو نافذ کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرو، اور جو پہلے حکمرانوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرو، ورنہ یہ کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ کل جو کرسیوں پر بیٹھے تھے آج ان کا نام و نشان کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہیں سبحان اللہ، مل کے کہیں نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ آئینہ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی کو پکارو، کوئی کہتا ہے ولی کو پکارو، کوئی کہتا ہے پیر پیغمبر کو پکارو، کوئی کہتا ہے اولیاء اور اتقیاء کو پکارو۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کس کو پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب بھی دوں گا، دعا بھی قبول کروں گا۔ لوگ تو عجیب ہے، زندہ پیروں کو بھی پکارتے ہیں، جو بیچارے فوت ہو گئے اللہ والے ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بھائی نہیں پکارتے؟ بولے بھائی، زندوں کو بھی پکارتے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں نا ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بھائی یہ لوگ کلندر کو نہیں پکارتے؟ کیا آپ دھیرے کیوں ہیں بھائی؟ بھائی یہ کلندر کو نہیں پکارتے، اور بھٹائی کو اور باہو کو، بولے 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 بھائی، اور حضرت پیران پیر کو بھائی نہیں پکارتے۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگ جن کے میں نے ابھی نام لیے یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو فوت ہو گئے وہ سنتے بھی ہیں؟ بھائی قرآن کو آپ سب مانتے ہیں نا؟ یہ میری چیزوں پر ذرا غور کیجیے، میں یہ ابتدائی ڈوز دے رہا ہوں آج اس علاقے میں، بالکل بنیادی باتیں جو ضروری ہیں، پرائمری سٹیج کی باتیں ہیں یہ۔ بھائی قرآن کو آپ سارے مانتے ہیں، سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، سبحان اللہ میں بڑے ڈھیلے ہیں، جوانوں کی طرح کہیں سبحان اللہ۔ بھائی مشرک کوئی نہ بولے، موحد سارے بولے، مجاور کوئی نہ بولے، مجاہد سارے بولے، کلنٹن کا نوکر کوئی نہ بولے، جناب محمد عربی کے نوکر سارے بولے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ فوت ہو گئے ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب
نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے انہیں آپ نہیں سنا سکتے. جب حضور بھی ان کو نہیں سنا سکتے تو آپ کراچی والے کیسے سنائیں گے؟ آپ کا گریڈ نبیوں سے بھی اوپر ہے کیا؟ بھی توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ سارے بزرگ زندہ ہیں، سنیں سنیں سنیں، اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ سارے بزرگ زندہ ہیں تو پھر ان پر قریبی تھانے پر ایف آئی آر داخل کرائیں. بات سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، قریبی تھانے پر ایف آئی آر داخل کرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندو کو دفن کیا ہے. بھئی اگر کلندر زندہ ہے تو دفن کیوں کیا؟ ان سے پوچھو اپنے زندہ باپ کو دفن کرو گے؟ بھئی آپ کراچی والے زندو کو بھی دفن کرتے ہیں کیا؟ بھئی بات آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بھئی آپ کراچی والے زندو کو بھی دفن کرتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے تو قرآن کہتا ہے نہیں سنتے. اگر یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی زندہ ہے تو ان پر ایف آئی آر لاج کروا دیجیے. انہوں نے زندہ بزرگوں کو دفن کیا ہے. ذرا قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، خدا کا خوف کیجیے. میرا باپ شیعہ تو میں بھی شیعہ، میرا باپ سنی تو میں بھی سنی، میرا باپ دیوبندی تو میں بھی دیوبندی، میرا باپ بریلوی تو میں بھی بریلوی، میرا باپ مقلد تو میں بھی مقلد، میرا باپ غیر مقلد تو میں بھی غیر مقلد. یعنی آپ نے کلمہ پڑھا ہے باپ کے اوپر؟ عجیب بندے. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، عقل کو استعمال کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعقلون افلا تتدبرون ام علی قلوبہم اقفال. بہت سارے مقامات پر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ سنتے کیوں نہیں؟ آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آپ عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بار بار اللہ رب العزت کلام مقدس میں یوں فرماتے. اچھا کبھی کبھی اللہ میاں، کبھی کبھی ہم آپ کو پکارے، کبھی کبھی ان کو بھی پکارے، یہ پڑوس والے سارے ناراض ہو جائیں کہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکاریے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکاریے، کیونکہ میرے سوا کسی اور کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ غیروں کو پکاریں گے تو آپ ظالموں میں سے بن جائیں گے. اچھا ایک بات سنیں، آپ نے کوئی سامان خریدا ہے کڈا مارکیٹ سے، سامان زیادہ ہو گیا، آپ اٹھا نہیں سکتے، زیادہ ہو گیا، وزن ہو گیا. اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو بلاؤں تاکہ وہ مجھے سامان اٹھانے میں میری مدد کرے، تو آپ کسی زندہ کو پکاریں گے یا جو فوت ہو گیا ہے اس کو پکاریں گے؟ بولے بھائی، بولے بولے. آپ کو تعاون کی ضرورت ہے. آپ کسی زندہ کو پکاریں گے یا فوت ہو گیا اس کو پکاریں گے؟ اچھا یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ قریبی جو شخص آپ کے قریب ہے اس کو پکاریں گے یا جو دور ہے اس کو پکاریں گے؟ بولے بھائی بولے. اچھا طاقتور کو جس کو کچھ قوت ہو اس کو پکاریں گے یا کمزور کو پکاریں گے؟ اچھا آئیں قرآن کے آئینے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے قریب کون ہے اور سب سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، اگر دور ہے تو ذرا زور سے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب
لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب آپ بتلا دیں کہ میں اللہ قریب ہوں. یا اللہ ہم نے مانا آپ قریب ہیں، لیکن 7 قریب ہے یا آپ 7 سے بھی قریب ہیں؟ بھٹشا سے بھی قریب ہیں آپ، بغداد سے بھی قریب ہے. پوچھ لیں اللہ سے. آپ سب کہہ رہے ہیں بار بار کہ قرآن سچا ہے. بھئی آپ نے کہا ہے کہ قرآن سچا ہے، اور آپ نے ابھی کہا کہ قریبی کو بلانا چاہیے. جو دور والا ہے اس کو نہیں بلاتے کام کے لیے، قریب والے کو بلاتے ہیں. کام ہو کھٹا مارکیٹ میں، آپ لانڈھی والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں، آپ کورنگی والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں، آپ جناب کینٹ والے کو بلائیں گے. کام ہے کھڑا مارکیٹ میں، آپ ایئرپورٹ والے کو بلائیں گے. ذرا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. آئیں اللہ سے پوچھے. اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں. یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں؟ 500 میل پہ، 300 میل پہ، 250 کلومیٹر پہ، کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے میں تیری شہرت سے بھی تجھے قریب ہوں، میں تیری شہرت سے بھی تجھے قریب. یا اللہ یہ دنیا والے ان پر موت بھی آ جاتا ہے، آپ پر بھی موت آتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کو پکاریں گے. سارے مل کے وعدہ کریں. کس کو پکاریں گے؟ بھروسہ کس پر؟ توکل کس پر؟ اعتماد کس پر؟ میرے محترم دوستو اپنے عقائد کو ٹھیک کیجئے. اور اللہ رب العزت نے جس عظیم مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. میرے محترم دوستو یہ پورا جہان چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سر خدا اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے. میرے محترم دوستو عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا. میں نے ہر اجتماع میں تقریباً تذکرہ کیا ہے ان چیزوں کا.
کہ عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا۔ پتہ نہیں لوگ قرآن سے غافل کیوں ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ میرے محترم دوستو، خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ نوکری تو آپ کو ویسے بھی نہیں مل رہی۔ میرے نوجوان ساتھی جو ہے نا پریشان مارے مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے۔ میرے بہت سارے ایم بی بی ایس بھائی، کسی نے بی ای کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ، نوکری نہیں ملتی، بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں نوکری تو آپ کو ویسے نہیں مل رہی، مولوی بن جائیے، بڑے مزے قرآن کے صدقے، بڑے مزے۔ میں جب چانکا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو دن کو جو بڑے بڑے خطرناک نوجوان ہوتے تھے نا، جب تک وہ روزانہ 200-400 راؤنڈ نہ چلائیں تو کھانا ہضم نہ ہو ان کا، جب مجھے دیکھتے تھے تو ہاتھ جوڑتے تھے یا پاؤں پر گرتے تھے، ڈاکٹر صاحب دعا کرنا، دعا کرنا، ڈاکٹر صاحب دعا کرنا، بابل اسائیں۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا تھا یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ میرے پاؤں پر گر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو لاٹھی بھی نہیں، یہ آخر مجھے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کبھی اس مسئلے پر بھی آپ نے غور کیا؟ کہتے پتہ نہیں۔ میں نے کہا میں نے صرف حلیہ دینداروں جیسا بنایا ہے، صرف حلیہ، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس حلیے کی برکت سے، سورت کی برکت سے اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ میرا اکرام کریں۔ اور جناب روزانہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ جلا رہے ہیں، کبھی اے ایس آئی آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کبھی کلرک اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، جی بھوک میں مر گئے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، کبھی مولوی نے بھی بھوک ہڑتال کی ہے۔ دیکھو بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا میں قحط آ جائے نا مولوی کو کوئی پرواہ نہیں، جس گھر میں کھانا پکے گا پہلی پلیٹ ہمارے گھر پہنچے گی، یہ اللہ کا کرم۔ ایک نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے، میں نے کہا جلتے رہو۔ میں لاڑکانہ میں تقریر کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ انصاف کریں گے اور عدالت کریں گے، تو کسی نے کہا آپ مولوی صاحبان آپ کریں گے، میں نے کہا ہم کریں گے۔ تو آپ کس طرح کریں گے؟ ہمیں گھر میں دال بھی نہیں ملتی، آپ روزانہ جلسوں پر جاتے ہیں مرغیاں کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جلتے کیوں ہو، مولوی بن جاؤ نا، ہم تقریر اس لیے تو کرتے ہیں بڑے مزے، مولوی بن جاؤ، آؤ ہماری طرف۔ لیکن پتہ نہیں نوجوانوں کو کیا ہے، بھوکے مریں گے ملا نہیں بنیں گے۔ اور دین کی طرف، دنیا اور آخرت دونوں کے مزے، بڑا اطمینان ہے۔ ہم راتوں کو سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ملٹری والے ملتے ہیں، کبھی آرمی والے، کبھی رینجرز والے، کبھی وہ بھاؤ وارا ملی نہیں، روک دو۔ ہمارے یہاں ڈاکو بھی بہت سارے ہیں جی، روک روک روک۔ ہم گاڑی روک دیتے ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، جب داڑھی پر نظر پڑتے مولوی صاحب آپ تشریف لے جائیں، داڑھی کے صدقے سب کچھ معاف ہو گیا، ورنہ اچھے خاصے کو الو بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عزت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، دولت بھی قرآن کے صدقے ملے گی، اور اطمینان بھی قرآن کے صدقے ملے گا۔ لوگ دنیا داروں کی بھی عزت کرتے ہیں، خوانین کی بھی، چودھری صاحبان کی بھی، اور ہمارے علاقے میں لوگ وڈیروں کی بھی عزت کرتے ہیں، اور جناب لوگ وزیروں کی، مشیروں کی، حکمرانوں کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن جوتوں کے ڈر سے، جوتوں کے ڈر سے۔ اور لوگ دینداروں کی عزت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ ہاں لوگ حکمرانوں کی، وڈیروں کی، دنیا داروں کی عزت کرتے ہیں جوتوں کے ڈر سے، اور لوگ اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ فرق ہے دن رات کا۔ کوئی خان آ رہا تھا کسی گاؤں میں، ایک مولوی صاحب بھی استقبالی قطار میں کھڑا تھا، میں وہاں سے گزرا، میں نے کہا مولوی صاحب تو بھی؟ کہا ڈاکٹر صاحب بڑا کمبخت ہے، خناس کا بچہ، مروائے گا، کیا کروں؟
मजबूर हो, आएगा तो सलाम करेगा और गालियां दे रहा है, ये भी कोई इज्जत है? हमारे इलाके में जी ऐलान करते हैं जी कल फलान साहब आ रहे हैं, वीवीआईपी साहब, वीवीआईपी, जो सबसे बड़ा कमबख्त हो वो वीवीआईपी होता है, सबसे बड़ा कमबख्त, दीन का दुश्मन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन, इंसान जात का दुश्मन, धरती का दुश्मन, मुल्क और मिल्लत का दुश्मन, इंसानी अक़दार का दुश्मन, वो वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। हाँ जी, साहब आ रहे हैं सुबह 10 बजे जी, छिड़काव हो जाता है, सफाई हो जाती है और जनाब चूना लगाते हैं, इंतजाम करते हैं, झंडियां लहराते हैं। ये हमारे पुलिस वाले भाई इन बेचारों को सुबह सवेरे गाड़ियों में भर भर के लाते हैं, नाश्ता भी इनको नहीं देते जी। 10 बजे ये रोड के दोनों तरफ बेचारे खड़े हैं जी, 10 बजे साहब आएंगे, सलूट मारेंगे जी। 10 बजे पता पड़ा कि साहब आ रहे हैं 12 बजे, ये खड़े। 12 बजे पता पड़ा कि साहब आ रहे हैं 2 बजे, ये खड़े। 2 बजे इतला आई कि साहब आ रहे हैं 4 बजे, ये खड़े। 4 बजे वायरलेस पर मैसेज आ गया कि साहब पहुंचेंगे 6 बजे। अब मेरे पुलिस वाले भाइयों से जरा अहवाल तो ले लें, साहब बताओ कब मर गए उल्लू के पट्टे से? यार दुआ करो कमबख्त जाए, भूख में मर गए, गालियां देंगे और जब साहब पहुंचा सब खराब कर। ये भी कोई इज्जत है? ये भी कोई इज्जत है? अल्लाह अकबर। जो पुलिस वाले हजरत मौलाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया करते थे ना, तो आज सोटे लगा रहे हैं। ये भी कोई इज्जत है? हकीकी इज्जत कुरान के सदके, हकीकी दौलत कुरान के सदके और हकीकी इत्मीनान कुरान के सदके। साहब को 5 पिजारो गाड़ियां, 10 लैंड क्रूजर, 15 कारखाने, 18 मिलें, 5000 एकड़ ज़राई जमीन, 72 बंगले। हाँ जी, बड़े बाजार है, खान है जी खान, हर चीज मौजूद है, अय्याशी का सारा सामान मौजूद है। हर वक्त पे जनाब रोस्ट खाता है, मुर्गे खाता है, बाल्टी कबाब, चपली कबाब, टिक्के छिक्के। हाँ, अब साहब को इरादा हुआ कि आराम करो, बंगला भी एयर कंडीशन, गाड़ी भी एयर कंडीशन, बैठक भी एयर कंडीशन। जिस कमरे में खान साहब आराम करते उसमें 4 एसी लगे हुए हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, दरमियान में जनाब चारपाई बिछी हुई है, पलक बिछा हुआ है, आके गिर जाता है, नींद नहीं आती, मर गया जी, नींद नहीं आती। शराब की 1 बोतल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, गधे जितनी आंखें निकल आती हैं, कमबख्त के बच्चे को नींद नहीं आती, मर गया जी, नींद नहीं आती जी। किसी डॉक्टर को पकड़ के ले आओ, डॉक्टर साहब को ले आए, डजन डायज़ेपाम का दे दिया उसको, तब जाके चंद घंटों के लिए कमबख्त का बच्चा मरता है। ये भी कोई इत्मीनान है? ये भी कोई जिंदगी है? अगर सर्टिफिकेशन देखनी है ना, अगर इत्मीनान देखना है ना, हमारे मदरसे के तलबा को देखो, एक ही प्याला होता है, सब्जी भी उसी में। हमारे यहां तो बड़े तरक्की याफ्ता जमाना हो गया है, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। एक ही प्याला, सब्जी भी उसी में, दाल भी उसी में, गोश्त भी उसी में, मुर्गी भी उसी में, और जनाब सारे तलबा इकट्ठे बैठकर खाते हैं और उस प्याले का सत्यानाश करते हैं। उसके बाद हाथ दाढ़ी से साफ करते हैं और जब मदरसे की चटाई पर सोते हैं तो इसके खराटे दुनिया सुने। यह हकीकी इत्मीनान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। यह इत्मीनान मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकता, जनरल स्टोर से नहीं मिल सकता, किसी सुपर स्टोर से नहीं मिल सकता, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो, अगर इत्मीनान चाहते हो तो मुझे याद करो,
اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام لینے سے اطمینان ملتا ہے۔ ہم سبق یاد دلانے کے لیے آئے، 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کو ضائع مت کرو۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن آپ کلندر کے میلے پر نہیں جاتے۔ کلندر کے میلے پر آپ نہیں جاتے، آپ تو آپ ہی ہیں نا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ کلندر کی قبر پہ میلہ لگاؤ؟ بھائی اگر اللہ نے کہا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ بھائی دین کسی ملا یا مولوی یا ذاکر یا زوار کی مرضی کا نام نہیں، دین اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نام ہے۔ اچھی طرح سن لو اور بکوش ہوش سن لو، جذبات سے بالا تر ہو کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لو، دین کسی کی مرضی کا نام نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا نام۔ مجھے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کلندر کے میلے پر نہیں جاتے نا، آپ وہاں بھی؟ میں نے کہا کس نے آپ کو کہا ہے کہ میلہ لگاؤ؟ اگر اللہ نے کہا تو میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ تو پھر بھی میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر جناب صدیق اکبر نے، جناب فاروق اعظم نے، جناب عثمان ذی النورین نے، جناب علی مرتضیٰ نے کہا ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ تو پھر بھی میں چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہے۔ میں نے کہا اگر حضرت حسن نے، اگر حضرت حسین نے فرمایا ہے تو پھر بھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر امام زین العابدین نے، امام جعفر صادق نے، امام علی نقی نے، امام علی تقی نے حکم دیا ہے کہ قبروں پر میلہ لگاؤ پھر بھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ خاموش ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ سے، اور آپ سے جواب چاہوں گا۔ بھائی ادھر خیال کریں، کوئی آپ میں سے ایسا ہے، آپ سب میں سے، جو کہے کہ میں اللہ رب العزت سے اپنے والد صاحب کو بخشوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے والد کی قبر پر میں ان خواتین کو بلاتا ہوں جو گاتی ہیں اور یہ محفل گانے کی منعقد کراتا ہوں والد صاحب کی قبر پر تاکہ میرے اللہ میرے والد کو بخش دیں۔ بھائی کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا کرے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے والد کو بخشوانے کے لیے اپنے والد کی قبر پر ان خواتین کو بلاتا ہوں جو گاتی ہیں اور میں گانے کی محفل کا انعقاد کرتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں اپنے والد کی قبر پر اس نیت سے کہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو بخش دے۔ بھائی کوئی ایسا ہے جو یہ کرے؟ بابا سے بلند پوچھتا ہوں، بھائی کوئی ایسا ہے جو یہ کرے؟ اچھا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں تیسری جنس کو بلاتا ہوں۔ بھائی کوئی ہے کہ وہ لوٹے لے کے آئیں اور اپنی کاروائی شروع کریں تاکہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ بھائی آپ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ اچھا سندھ میں جو سب سے بہترین ہے، لوگ جس کو پسند کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں، خواب میں بھی آؤں گا، وہ ہے حضرت مولانا جلال چانڈیو۔ بھائی کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں والد کی قبر پر جلال کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرے تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ یا آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ اچھا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کی قبر پر جناب مرغے لڑاؤں گا تاکہ اللہ اس کی برکت سے میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں والد کو بخشوانا چاہتا ہوں، جناب میں والد کی قبر پر کتوں کو لے آؤں گا جو خنزیر پر جھپٹیں گے، یہ خنزیر کا اور جناب کتوں کا مقابلہ کرواؤں گا تاکہ اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو معاف کر دے؟ بھائی کوئی ایسا ہے؟
بولے بھائی، آپ کو اپنا باپ تو اتنا پیارا ہے نا، آپ کو اپنا باپ تو اتنا پیارا ہے نا، اللہ کے ولیوں کی قبروں پر کیا کرتے ہو؟ ہمارے ہاں اشتہار چھپتے ہیں جی، آ گیا جی اوبن شاہ کا میلہ، آ گیا جی اوبن شاہ کا میلہ، جلال کا راگ ہوگا، روبینہ دیگڑی آئے گی ناچے گی، جناب علی مرغے لڑائے جائیں گے، اور جناب بیلو کا ریس ہوگا، اور جناب علی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جناب یہ ہوگا۔ اللہ والوں کے قبروں پر کیا کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، گستاخی خود کرتے ہو اور گالیاں ہمیں دیتے ہو۔ اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرو، دعا کرو، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائیے، تیرے نیکوکار اور صالح بندے تھے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یا اللہ کی قبروں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ایک ساتھی نے مجھے چٹ لکھی اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، آپ جو ہے نا خیرات کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہا نہیں، اگر آپ خیرات کو مانتے ہیں تو پھر آپ نے کبھی کلندر کے نام پر کوئی نظر مانی؟ اگر آپ خیرات کو مانتے ہیں تو پھر کبھی آپ نے بھٹائی کے نام پر کوئی نظر مانی ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر کبھی آپ نے کچھ پیش کیا ہے جا کے؟ آپ خیرات کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم خیرات کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نظر اور نیاز اللہ کے لیے ہے۔ نظر اور نیاز کس کے لیے بھائی؟ بھائی سارے مل کے بولے۔ یہ چند ضروری مسائل ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نظر اور نیاز کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ آپ خیرات کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن الفاظ یوں کہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام پر یہ خیرات کرتا ہوں، اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یا اللہ میں تیرے نام پر خیرات کرتا ہوں، اس کا ثواب صدیق اکبر کو پہنچا دے، فاروق اعظم کو پہنچا دے، عثمان ذی النورین کو پہنچا دے، علی کے مرتضیٰ کو پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یا اللہ میں تیرے نام پر یہ خیرات کرتا ہوں، اس کا ثواب شہید کربلا کو پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یا اللہ میں تیرے نام پر خیرات کرتا ہوں، اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے، میری بہن کو پہنچا دے، میرے بھائی کو پہنچا دے، میرے مرشد کو پہنچا دے، میرے پیر کو پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن الفاظ یہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ فلان کی نظر ہے، یہ فلان کی نظر ہے، یہ فلان کا جانور ہے، یہ بکری کلندر کی ہے، یہ بھینس بٹائی کی ہے، کلندر نے اس کا دم بھی نہیں بنایا، کان بھی اس کا کلندر نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا، تو پھر کسی اور کا نام کیوں رکھتے ہو؟ اور جب اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ نظر میرے نام پر، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مردار چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، میں نے خون کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، میں نے خنزیر کے گوشت کو تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ وہی اللہ اپنے قرآن میں اسی صورت میں اسی آیت میں وہی اللہ فرما رہے میرے نام کے سوا کسی اور کے نام سے اگر آپ نظر کر رہے ہیں تو میں نے اس کو بھی آپ کے اوپر حرام کر دیا۔ قرآن ہے، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔
نظر اللہ کے نام پر خیرات کی اجازت ہے، لیکن الفاظ وہی جو شریعت نے سکھلائے۔ ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ملاؤں کا دماغ خراب ہے، لفظوں میں کیا رکھا ہے جی؟ میں نے کہا جناب عالی نقصان ہو جائے گا۔ کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم کرتے رہیں گے۔ کیا رکھا ہے لفظوں میں؟ میں نے کہا لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا نا۔ کہا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا یہ کرو کہ بیوی کو بغل میں لے کر کہو امی جان کیا حال ہے۔ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی، لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی کو بغل میں لے کے گئے امی جان ٹھیک ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا کم وقت۔ ہم کہتے ہیں اپنی مرضی مت چلاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو۔ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا جو ہے کہ سیدہ کائنات کی اطاعت کرو۔ ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق بناؤ، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرو، اور تیسری گزارش یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرو۔ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، عریانی، فحاشی، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ڈش کلچر نے کالا منہ کر کے رکھ دیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اچھے بھلے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ اب تو اس گورنمنٹ میں ویلنٹائن ڈے بھی منایا گیا، عاشقوں کا عالمی دن، اور اس دن پر جو بدماشی کی گئی ملک بھر میں سب کے سامنے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لوگوں سے ملیں، در در پہ جائیں اور گھر گھر پہ جائیں اور ان کو دین کا پیغام پہنچائیں۔ قیامت کے دن نتیجہ ملے گا اعمال کے مطابق۔ جو کچھ ہم نے یہاں کیا وہی سامنے لایا جائے گا، الا من رحم۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر کہ تو جنت کے لائق ہے یا جہنم کے لائق ہے۔ میرے محترم دوستو، زندگی کا کوئی اعتماد نہیں، اللہ کو راضی کرو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپناؤ، اور یہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے نام سے اکابر علماء حق کی قیادت میں دین کی سربلندی کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس عظیم کام میں آپ علماء کا ساتھ دیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، اور جو مجاہدین اکناف عالم میں دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کریں۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا. یا اللہ اکناف عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چچینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. بوسینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. کوسوو اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس کو ظالم یہودیوں کے چنگل سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو اسلام کا مرکز بنا. یا اللہ ہماری سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنا. یا اللہ ہمیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سعادت دارین سے سرفراز فرما. ہمارے حکمرانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار بندے ہیں یا اللہ جتنے بھی تیرے بے روزگار بندے ہیں یا اللہ ان سب کو رزق حلال نصیب فرما اور باعزت روزگار نصیب فرما. آج کل جتنے مقامی مسائل ہیں ملکی اور علاقائی مسائل ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ یہ بھوک اور بے روزگاری کا جو سیلاب چل رہا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس معاملے کو یا اللہ ٹھیک فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منظور و مقبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين. یا اللہ جن تیرے بندوں نے